زبان اور ثقافت کے مشترکہ عناصر، اس کو ہم سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں گے۔ ثقافت ایک معاشرے میں زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے جس پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے، سماجی ماحول سے حاصل کیا ہوتا ہے، پھر یہی سلیقہ اور انداز اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں۔ اس طرح ثقافت نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ افراد ثقافت کو معاشرے سے حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے مطابقت پیدا کی جا سکے۔ ہیرس ہے یہ، اور یہ ان کی جو ورڈنگ سے کوٹیشن، اس کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، ایسے نہیں لکھنا ہے۔ ہیرس نے کہا، ثقافت ہر اس چیز پر مشتمل ہے جو انسان نے تخلیق کی ہے۔ اب یہ تخلیق کردہ چیزیں ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کر دیتی ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، اس لیے اس کو مکمل معاشرتی ورثہ بھی کہتے ہیں۔ ثقافت اور زبان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ثقافت سماجی ورثے کا نام ہے۔ یہ ورثے کے بغیر ایک نسل دوسری نسل کو منتقل نہیں کر سکتی۔ معاشرہ تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ان میں ثقافت اور زبان موجود نہیں ہوتی، نہ ہی جانوروں کی کوئی زبان سیکھ سکتا ہے، جبکہ معاشرے میں بولی جانے والی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے کسی بھی ثقافت کو جانا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایڈیشنل ہے، اس کو ڈراپ کیجیے۔ ثقافت زبان کو اور زبان ثقافت کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب یہ ورڈنگز پچھلے ایسے میں بھی تھے، اسی لیے میں نے دونوں کو ایک ساتھ ہی اپلوڈ کر رہی ہوں، تاکہ یہ ہے کہ کچھ آپ نے یہاں سے سیکھا، کچھ وہاں سے، دونوں کو ملا کے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں میں کافی حد تک مطابقت ہے۔ ثقافت زبان کو اور زبان ثقافت کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ زبان میں موجود محاورے بھی ثقافت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر افراد اپنی گفتگو میں سمجھانے کے لیے محاوروں کا سہارا لیتے ہیں۔ ثقافت میں موجود خیالات، نظریات، عقائد، تصورات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کی مدد لی جاتی ہے۔ ثقافت میں تبدیلی کے ساتھ زبان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ پرانے الفاظ کی جگہ نئے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں تعلیم یافتہ افراد اپنی گفتگو میں اردو زبان کے ساتھ بے شمار انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں میں نے کہا تھا پچھلے حصے میں بھی کہ انگریزی نہیں لکھنا، وہ آپ نے انگلش نہیں لکھنا، انگریزی لکھنا۔ اچھا، اس کو ہم کٹ کر رہے ہیں، یہاں سے ہے۔ پاکستان میں بھی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ بھی پچھلے حصے میں موجود تھا، سیم پیراگراف ہے، اس کو کوٹ کر دیں۔ یہ زبانیں زیادہ تر اپنے اپنے علاقوں اور صوبوں کی نمائندگی کرتی ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ ان صوبوں میں فکر وحدت اور رابطے کے لیے قومی سطح پر ایک ہی زبان ہو، جس میں پاکستان کا ہر شہری اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ چنانچہ اردو ہی ایک ایسی زبان تھی جو چاروں صوبوں میں، اب اس کو پانچوں لکھیں گے، میں یگانگت اور اتحاد کا مؤثر ذریعہ بن سکتی تھی۔ بس اسی بنا پر اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ اب اس کو اومٹ کر دیں، اب یہ اوپر کا سارا پورشن چھوڑ دیں، جو ضروری ہے وہی ہے۔ زبان قومی تشخص کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کرتی ہے، اور اردو زبان میں ہماری اسلامی روایات اور ثقافت کا اتنا سرمایہ ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ امت واحدہ ہیں، دیکھیں نیچے زیر، اور اسلامی ثقافت نے انہیں مضبوط رشتے میں باندھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا قیام جغرافیائی حدود پر نہیں ہوا، بلکہ اس کی تشکیل اسلام کے نظریہ توحید پر ہوئی۔ یہی نظریہ ہماری قومی اور ملی یکجہتی کا سب سے مضبوط ستون ہے۔ یہ ورڈنگز اسی حصے میں ہے، اس میں نہیں تھی، اگر وہ ایسے لکھیں تو یہاں سے ٹیلی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کسی ایک ملک میں بولی جانے والی تمام زبانیں اس ملک کی ثقافت کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ قومی زبان کو ملک کی دوسری تمام زبانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تمام زبانیں قوم کا مجموعی ثقافتی سرمایہ ہیں جو کہ اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں بتدریج پھلتی پھولتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا پھیلتی، پچھلے ایسے میں کہ یہ پھیلتی کا ورڈ نہیں آئے گا، یہ کہ نقطے ہٹائیں اور ہٹائیں، پھلتی پھولتی رہتی ہیں، پھلنا پھولنا ایکچوئل ورڈ۔ اچھا جی، پاکستان میں بھی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان میں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو خصوصیت کی حامل ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے کہا تھا نا بلتی، پچھلے حصے میں بتایا تھا، ہم یہاں لکھیں گے بلتی، بلتستان کی زبان ہے نا، اب جب صوبہ ہے تو پھر زبان بھی لکھنی ہے، خصوصیت کی حامل ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان میں بروہی، سرائکی، گجراتی اور ہندکو زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پاکستان کی 4 صوبائی زبانیں ہیں، 4۔ اب یہاں میں نے وہی بات ہے نا، یہاں کیا آ جائے گا 5۔ جنہیں علاقائی زبانیں بھی کہا جاتا ہے یا صوبائی بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اپنے اپنے صوبوں کی ثقافت کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ سب آپ کینسل کریں، یہاں تک پورا کینسل کریں، جو چاہیے ہم اس کو کرنا۔ اب یہاں پہ لکھیں گے الغرض، یہ تھوڑی سی پینسل میری ایسے ہو گئی تھی، میں یہاں دوبارہ لکھ دیتی ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیں الغرض، یہاں پہ ہم کنکلوژن پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مشترکہ ثقافتی ورثے کا اظہار ہماری علاقائی شاعری اور ادب کی ان قدروں کے ذریعے ہوتا ہے جو تمام علاقوں کے ادب میں یکساں طور پر موجود ہیں۔ تصوف، انسانیت، صلح و انصاف اور باہمی تعاون کا درس قومی و علاقائی زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کی نگارشات میں ملتا ہے۔ اور بس یہیں تک کر لیں، یہ چھوڑیں، یہاں پہ اوور۔